لیگیسی کس کی چلے گی؟ پرانے چیف جسٹس صاحبان کی یا آج جانے والے چیف جسٹس کی؟ اگر پرانوں کی لیگیسی چلتی ہے تو پھر 26ویں آئینی ترمیم بھی خطرے میں ہوگی، حکومت بھی خطرے میں ہوگی۔ ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا ابھی تک حل نہیں نکال پا رہے۔ عمران خان صاحب نے لابنگ کی تھی۔ السلام علیکم، میں امداد سنگرو۔ ایک دور اختتام پذیر ہو رہا ہے اور دوسرے دور کا آج ہونے جا رہا ہے آغاز۔ تو کیا یہ نیا دور بحران پیدا کرے گا یا پھر ملک میں عدم استحکام کے بجائے استحکام کا باعث بنے گا؟ ایک تو اس پر بات ہوگی، کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن آگے چل کر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ لیگیسی کس کی چلے گی، پرانے چیف جسٹس صاحبان کی یا آج جانے والے چیف جسٹس کی؟ اور اگر آج جانے والے چیف جسٹس کی لیگیسی چلتی ہے تو حالات کیا ہوں گے، اور اگر پرانوں کی لیگیسی چلتی ہے تو پھر 26ویں آئینی ترمیم بھی خطرے میں ہوگی، حکومت بھی خطرے میں ہوگی، اور معاشی اور سیاسی استحکام بھی ملک سے ایک بار پھر جاتا رہے گا۔ پاکستان کی حکومت عجیب کمال قسم کی حکومت ہے۔ ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا ابھی تک حل نہیں نکال پا رہی۔ ایک ادارہ اس حکومت سے نہیں بن پا رہا، جس کی وجہ سے وہ جو لوگ مسلسل عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حملہ آور ہیں اور رہیں گے، اور جو نئی خبر سامنے آ رہی ہے اس کے بعد تو وہ زیادہ دلیری کے ساتھ ملک کو عدم استحکام کا شکار بنانے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایک اور چیز جس سے میں آغاز کرتا ہوں وہ ہے عمران خان صاحب نے لابنگ کی تھی، خرچ کر کے، پیسے لگا کر، کہ جناب پاکستان میں تو تباہی پھری ہوئی ہے، عمران خان جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں، وہ کل رہا ہو گئی، ان کی بہنیں جیل میں، ان کے کارکن جیلوں میں، اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق ہیں ہی نہیں، اور یہاں ایک مارشل ہے اور ایک کٹ پتلی حکومت ہے، اور وہ حکومت جو ہے آرمی چیف چلا رہے ہیں پردے کے پیچھے بیٹھ کر، اصل احکامات ان کے چلتے ہیں، اور ان کا مشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہے اور پاکستان سے جمہوریت کا خاتمہ ہے، اور وہ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بڑی بڑی لابنگ فرمز ہائر کی گئی۔ کل آپ کے سامنے خبر آئی تھی کہ 66 ارکان ایوان نمائندگان جو ہے امریکہ کے، انہوں نے خط لکھا جو بائیڈن کو کہ سرکار یہ تو اپنا عمران خان صاحب کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، وہاں تو ایک طرح سے مارشل لا لگا ہوا ہے، تو آپ ذرا اس میں مداخلت کریں۔ پھر جو پاکستانیوں کی ایک آرگنائزیشن ہے وہاں پر امریکہ میں، انہوں نے صدارتی انتخابات کے حوالے سے ملاقات کی کیملا ہیرس سے جو ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ ہے صدارتی الیکشن میں، اور پھر ٹرمپ سے جو امریکن عمران خان ہے، اور اس کے بعد اس ایسوسی ایشن نے کہا کہ جناب کیملا ہیرس سے جب ہم نے پاکستان کے حالات پر اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر جب ہم نے گفتگو کی تو انہوں نے تو اس کو درگزر کر نظر انداز کر لیا، وہ ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ ٹرمپ نے ہماری باتیں سنی، لہٰذا ہم ٹرمپ کو ووٹ کریں گے، یعنی پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ٹرمپ کو ووٹ کرے گی امریکن الیکشن میں، اور ظاہر ہے وہاں پر زیادہ تر پی ٹی آئی کی ہے، پاکستانی کمیونٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو لہٰذا وہاں کے عمران خان کو ووٹ نہیں کرے گی تو اور کس کو کرے گی؟ لیکن اس کے برعکس، یعنی لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود وہاں سے جو پینٹاگون سے یا امریکی سینٹرل کمانڈ کا جریدہ ہے سینٹ کام، انہوں نے اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ایکسپریس اخبار نے اس کو ڈیٹیل میں شائع بھی کیا ہے، اور لیکن میں اس لیے ایکسپریس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اس میں جو چیزیں موٹی موٹی ہیں، میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لمبا چوڑا آرٹیکل ہے، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو دہشت گردی کے خلاف آرمی چیف جو ہیں وہ پرعزم ہیں، اور جو طالبان فطرت الخوارج جو ہے ان کے خلاف انہوں نے بڑے ایکشنز شروع کیے ہوئے ہیں، بڑے آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں، اور پھر 2022 میں جب انہوں نے کمان سنبھالی تھی پاکستان کی تو پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے وہ کوشاں بھی ہیں، اور اس میں بہتری بھی آئی ہے۔ پاکستان میں وہ کہہ رہے سرمایہ کاری، ایس اے ایف سی کا بھی ذکر ہے، اور پھر وہ جو 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فطرت الخوارج کے خلاف ہوئے، 398 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے، اور باقی انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل فورمز پر بھی وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ
جو ان کے تعلقات وہ بڑے ان کے دور میں بڑے اچھے، یعنی ان کی کمان میں جو خاص طور پر وہ دہشت گردی کے حوالے سے بڑے اچھے رہے۔ یہ مختصراً کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب دنیا کے لیے ناگزیر ہیں، امریکہ، سعودی عرب، ساری دنیا مرے جا رہی ہے کہ جناب عمران خان کو رہا کرو یہاں، اور پھر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آرمی چیف نے جیل میں رکھا ہوا ہے، عاصم منیر نے، وہ بار بار کہتے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے، عاصم منیر ہوں گے، یہ لندن پلان کا حصہ ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اگر میری بیوی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں اس کا قیامت تک پیچھا کروں گا۔ اور پھر اس کے لیے پوری کی پوری جو ان کا جو نیٹ ورک ہے امریکہ میں وہ کام کر رہا ہے، ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک کام کر رہا ہے کہ کسی طرح انکل سیم جو ہے، امریکہ بابو جو ہے، وہ کسی طرح پاکستان کو ذرا للکارا مارے، تو خبردار ہمارا بچہ عمران خان اپنا ہے، اس کا خیال رکھنا تم لوگوں نے۔ وہ یہ نہیں کیا، وہ کہتے بڑا اچھا جا رہا ہے، بہت زبردست، پاکستان میں استحکام آ رہا ہے۔ اب آ رہا ہے نہیں آ رہا، امریکہ جو ہے وہ کچھ اور چاہتا ہوگا ہماری فوج سے، وہ الگ بات، میں صرف آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، بہت کوششیں کر رہے ہیں اپنا پی ٹی آئی والے اور عمران خان صاحب کا جو ٹیم ہے کہ کسی طرح امریکہ سے کوئی ہمارے حق میں سرکار کی طرف سے کوئی ایک آواز آئے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، میں تو پچھلے 2-2.5-3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی ہو جاتا ہے، وہ ہیرا ہے، وہ سونا ہے، وہ جو مرضی ہے، وہ بڑا لیڈر ہے، وہ چھوٹا لیڈر ہے، وہ کارکن ہے، جو مرضی ہو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب قابل احترام، ان کا کیا اثر ہو گیا؟ چیف جسٹس، کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان کے سامنے، بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، عمران خان نے ان کا نام لے کر ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، بیچارے چیف جسٹس نہیں بن سکے۔ اب وہ ٹرمپ کی سپورٹ کروا رہے ہیں جناب، آپ سمجھ لیں کہ ٹرمپ کا کیا حشر ہوگا، جو الیکشن جو قریب ہونے جا رہے ہیں کچھ ہی ہفتوں میں، کیا حشر ہوگا ٹرمپ کا، بلکہ اسی نومبر میں ہونے اگلے مہینے کیا حشر ہو جائے گا ٹرمپ کا۔ اب سوچیں کہ ٹرمپ بھی ٹکے ٹوکری ہو گیا نا، کیونکہ کیملا ہیرس سے پہلے جو بائیڈن الیکشن لڑ رہے تھے اور لینتھوں کے ساتھ ٹرمپ اس سے آگے تھے، جیسے کیملا ہیرس کو ڈیموکریٹ نے پٹ کیا بطور کینڈیڈیٹ، تو کیملا ہیرس مقابلے میں آ گئی، اب کہیں کہیں ٹرمپ سے آگے ہیں۔ اور اب جب عمران خان صاحب کے چاہنے والوں نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب کی ہدایت کے عین مطابق، تو پھر آپ سوچیں ٹرمپ کا کیا اثر ہوگا، ٹکے ٹوکری ہو جائے گا۔ یعنی لینتھوں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ پھر میں وہاں کے حالات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، نحوست کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جو اس بھائی صاحب کی ہر کسی پہ پڑتی ہے، پرویز الہی ہو، شیخ رشید، کتنے میں نام گنوں، سارے کے سارے ٹکے ٹوکری ہو گئے۔ اچھا جی، اب میں جو دوسرا مدعا ہے، ایک دور ختم دوسرا شروع، لیکن اس سے پہلے ہماری حکومت کمال کرتی ہے، لیکن آپ نے ولاگ آخر تک سننا ہے، کیونکہ یہ جو نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے نا، اس کے لیے کس کی کیا امیدیں ہیں، ہمارے 8 جج صاحبان وہ کس طرف کھڑے ہوں گے، 26ویں آئینی ترمیم کا کیا مستقبل ہوگا، مخصوص نشستوں کے معاملے میں کیا ہو سکتا ہے، اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے، میں اس پہ آپ کے سامنے کافی ساری معلوماتی چیزیں رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن ایک پرسوں طرف خبر آئی تھی کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کا قیام جو 2023 میں نگران حکومت نے فیصلہ کیا تھا، وہ ایکٹیو ہونے جا رہی ہے۔ پھر آج خبر آئی کہ نہیں جی وہ نہیں ایکٹیو ہوگی، اب وہ سائبر کرائم کے جو ایشوز ہیں وہ FIA کی سائبر کرائم ونگ ہی دیکھے گی۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ اسٹرکچر نامکمل ہے، وجہ یہ ہے کہ افرادی قوت نہیں ہے، تھانے نہیں ہیں، عدالتوں کا قیام نہیں ہے۔ اب اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فوکس جو ہے نا، جو کرائم والی سائڈ پہ، وہ سب سے زیادہ فوکس سائبر کرائم کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو فون آتا ہے جی فلاں بینک سے بات کر رہا ہوں، عجیب و غریب زبان۔ اب ایک بندہ کو سادہ لو تو وہ اپنا اکاؤنٹ بھی بتا دیتا ہے، اپنے اکاؤنٹ کا پن کوڈ بھی بتا دیتا ہے، ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہے، پھر اس کے اکاؤنٹ میں 2000 روپے ہیں یا 2 لاکھ روپے ہیں، 1 منٹ سے پہلے نکال لیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو روزانہ میسج آتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آپ کے جتنے پیسے نکلے ہیں۔ اچھا، لوگ لالچی تو ہوتے ہیں، غریب بیچارہ وہ مسکین، اس کو اگر پتہ چلے کہ جی مجھے 25,000 مل رہے ہیں تو وہ پھر آگے رابطہ بھی کرتا ہے، پھر اگلے کہتے ہیں کہ جی 5,000 پہلے آپ بھیجیں پھر ہم آپ کو پیسے بھیجیں گے۔ وہ 5,000 بھی گئے اور اس کے بعد نمبر بند۔
پھر آپ کی کار نکلی ہے جی انعامی اسکیم میں، لوگ اس کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی پیسے دے کے لٹ رہے ہوتے ہیں. تو طرح طرح کے فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے. اس کے لیے سب سے زیادہ اگر فوکس ہونا چاہیے، وہ فوکس ہونا ہی سائبر کرائم کے اوپر ہونا چاہیے. ماشاءاللہ یہاں پر پہلے خبر دی جاتی ہے کہ جناب سائبر کرائم کے خلاف جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انویسٹیگیشن اور ایجنسی، وہ متحرک ہونے جا رہی ہے، اور پھر خبر آتی ہے کہ نہیں جی ابھی تو ہم نے بندے ہی نہیں بھرتی کیے. تو پھر سوچیں کہ 5th وار جنریشن کے حوالے سے بھی وہ اپنا جو سینٹ کام نے تعریف کی آرمی چیف کی، لیکن 5th جنریشن وار جو ہے، جو آپ سمجھتے ہیں، ہماری ریاست ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ پچھلوں کی وجہ سے، چاہے وہ باجوہ صاحب ہو، عاصم سلیم باجوہ صاحب ہو، کوئی ہو، آصف غفور صاحب ہو، جو بھی ہو، جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے یہ روبوٹ تیار کیے تھے، کہ وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اپنی ریاست کے اوپر، فوج کے اوپر، عدلیہ کے اوپر. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ جی یہ بنائیں، وہ ہو کوئی اور ہو جو بھی معاشرے میں انتشار پھیلاتے. ریسنٹلی جو لاہور کالج والا، اپنا پنجاب کالج والا ایشو بنا ہے، بچی کے ساتھ زیادتی کا جھوٹا ایک پروپیگنڈا کر کے جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ان کو اسی طرح روکا جا سکتا ہے کہ ایک مضبوط ادارہ ہو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک تو ہم نے لوگ ہی بھرتی نہیں کیے جی. تو کمال نہیں ہے، مطلب عجیب و غریب قسم کا ہماری صورتحال ہے کہ آج تک ہم طے نہیں کر سکے کہ ہم نے کتنی سائبر کرائم کی عدالتیں بنانی ہیں، کتنے لوگ بھرتی کرنے، کتنے تھانے بنانے ہیں، پھر ہم کدو مقابلہ کر سکیں گے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف چاہے ہمارے اندر بیٹھے چاہے ہمارے باہر بیٹھے ہوئے، یا جو ایک ٹویٹ کر کے تیلی لگا دیتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا، کیونکہ ہمارے پاس FIA جو ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کچھ کر سکے. چند سائبر کرائم یونٹ کے لوگ ہیں، وہ کیا کریں گے؟ پچھلے دنوں جو سعید چودھری صاحب کو رضوان رضی صاحب کو بلایا گیا تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. ان کو تو جا کر مطلب ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ اس طرح ہوتی ہیں. اتنے تو ماشاءاللہ وہ ایکسپرٹ ہے. ایک تو یہ معاملہ تھا. اب میں آتا ہوں دوسرے معاملے پر. پاکستان کی تاریخ کے عظیم ترین چیف جسٹس کل ان کا آخری دن تھا عدالت میں. آج ان کا ریفرنس ہوگا. ان سے پہلے والے جو تھے، جو گڈ ٹو سی یو کہتے تھے عمران خان صاحب کو، جو اپنی اہلیہ، اپنی بیٹی سے ڈکٹیشن لے کے عمران خان کے حق میں فیصلے کیا کرتے تھے، جو اپنی ساس اور ان کی سہیلی کے زیر اثر تھے کہ آپ نے عمران خان کے حق میں کیا فیصلے دینے کیا نہیں دینے. عمر عطا بندیال صاحب، متنازع ترین، بدترین، گھٹیا ترین کام تھے ان کے. انہوں نے جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو انہوں نے فل کورٹ ریفرنس نہیں لیا تھا. قاضی فائز صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں فل کورٹ ریفرنس تو لوں گا، لیکن اس میں جو کھانا اس میں ہوگا فل کورٹ ریفرنس میں، وہ سپریم کورٹ کے سرکار کے اکاؤنٹ سے نہیں جائے گا. فیصلہ ہوا، جج صاحبان نے کہا کہ ہم آپس میں چندہ کر کے یہ کھانا کریں گے. اوکے، زبردست. آج اسے وہ خطاب کریں گے قاضی فائز صاحب 10:30 بجے. اور نئے چیف جسٹس جو ہے نامزد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، وہ بھی خطاب کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو عمران خان کی نحوست کی وجہ سے بیچارے رہ گئے، سایہ پڑا نا، تو وہ چلے گئے، جا رہے ہیں، آج چلے جائیں گے اپنا عمرہ پر، پھر یکم کو واپس آئیں گے. اور ظاہر ہے انہوں نے یہ ریفرنس اوائڈ کرنے کے لیے کیا ہوگا، ان کا رائٹ ہے. منیب اختر صاحب آتے نہیں آتے، دوسرے 6 جج صاحبان وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، سوال اپنی جگہ موجود ہے. لیکن یہ ایک تاریخی دن ہوگا، تاریخی لمحہ ہوگا کہ جب ہمارے ایک چیف جسٹس جا رہے ہیں اور دوسرے چیف جسٹس آ رہے ہیں، اور جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح پارلیمنٹ کی سپرمیسی میں یقین رکھتے ہیں، آئین پر چلنے والے ہیں، قانون پر چلنے والے ہیں، کوئی سیاسی پسند ناپسند نہیں ہے، جج ہیں، پراپر جج. تو اب سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں، بحث یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو 8 جج صاحبان ہیں وہ ان کو چلنے دیں گے یا نہیں چلنے دیں گے یہ آفریدی صاحب کو، کیونکہ ابھی آئینی بینچز نے بھی بننا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کا کیا ہوگا، 3 رکنی کمیٹی میں جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، یا پھر اب جو ہے وہ ان کے بعد والے یعنی موجودہ چیف جسٹس کے بعد
جو سینئر موسٹ ہیں وہ ہوں گے، جس طرح لاہور میں ہو رہا ہے، عالیہ نیلم صاحبہ، ان کو بھی جو ہے ان سے سینئر جج صاحبان کو سپرسیڈ کیا گیا تھا اور وہ آئی تھی چیف جسٹس بنی تھی. تو ان کے بعد والے جو جج صاحبان ہیں اب اگر کہیں وہ چھٹی پر جاتی ہیں تو قائم مقام چیف جسٹس ان کے بعد والے چیف جسٹس ہوتے ہیں، ان سے پہلے والے نہیں. قائم مقام چیف جسٹس وہ ہوتے ہیں. اور اگر بینچ میں کوئی سینئر کے درجے پر ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بیٹھا ہوتا ہے جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے بعد والا سینئر ہے، کیونکہ ان سے پہلے والے سینئر جو چیف جسٹس بن سکتے تھے جن کو نہیں بنایا گیا وہ عدالتوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے. تو ایک یہ ہے کہ جی اس طرح کا کوئی فارمولہ ہوگا کہ یہ آفریدی صاحب اور ان کے بعد پھر میرا خیال امین الدین خان صاحب ہیں اور ان کے بعد والے ہوں گے. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا کیا ہوگا یہ چلے آئینی اور ابھی اس میں آئینی بینچز بنیں گے تو پتہ چلے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو موجودہ سپریم کورٹ کے لیے رکھا جاتا ہے یا پھر صرف اور صرف اس کو کسی ادھر منتقل کر دیا جائے گا. وہ بھی الگ بات ہو، کیونکہ بینچ ونس بن جائے گی اور پھر ادھر تو آئینی معاملات آنے نہیں ہیں تو آئینی معاملات تو سارے آئینی بینچ میں چلے جائیں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ لوگ سندھی میں کہتے ہیں کات کو ہاڑا، تو کلاڑیاں اور چھریاں لے کے تلواریں لے کے 26ویں آئینی ترمیم کا قتل کرنے پر ٹرے ہوئے ہیں، چلے ہوئے ہیں. آ گئی ہے جناب پٹیشن، فلاں نے بھی دائر کر دی، فلاں نے بھی دائر کر دی. تو وہ پٹیشنز پر جسٹس اے آفریدی صاحب کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہ آئینی بینچ میں ظاہر معاملہ جائے گا تو اس کو کس طرح لے کر جایا جائے گا؟ پھر مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے. مخصوص نشستیں ابھی تک اپیلیں، مطلب کمال ہے، اس سے بڑا کمال اور کیا ہو سکتا ہے کہ فیصلہ دے دیا، اپیل آئی، اپیل سننے سے انکار کر دیا، اور پھر اس پر بضد مصر ہمارے منصور علی شاہ صاحب اور ان کے باقی ساتھی جج صاحبان کہ ہمارے اس فیصلے پر عمل کریں. بھئی اپیل تو سن لیں. اپیل نہیں سنتے تو کم از کم جو وضاحتیں آپ کے فیصلے کے مطابق آپ سے مانگی گئی تھیں اور پھر جو سی ایم اے آئی تھی اس کو تو الگ سے سن لیں آپ، وہ بھی نہیں سنا. تو مخصوص نشستیں والے فیصلے کا کیا ہوگا؟ وہ اسی طرح 13 رکنی بینچ میں معاملہ لگے گا یا وہ معاملہ پھر کیونکہ آئینی معاملہ ہے تو آئینی عدالت میں جائے گا، آئینی بینچ میں جائے گا. اور پھر وہ جو الیکشن کمیشن کا جو سوال ہے کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ ایک تو آپ نے مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ تھا 8 جج صاحبان کا کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی، اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم آ گئی، تو ہم نے اس ترمیم کے ساتھ جانا ہے، ہم نے اس قانون کے ساتھ جانا ہے یا ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جانا ہے؟ آپ ذرا ہماری رہنمائی فرما لیں. تو اس کے لیے ظاہر آئینی نکتہ ہے، قانونی نکتہ ہے، تو اس کے لیے آئینی بینچ الگ سے بنے گا. اور کبھی امکان یہ ہے کہ جو بھی آئینی بینچ بنے گا وہ کہے گا نہیں آپ قانون کے پیچھے جائیں، قانون کے اوپر عمل کریں. تو مخصوص سیٹیں واپس جن کی تھیں یا جن کو دی گئی تھی ان کو مل جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں. دوسری چیز، ایک سوال یا ایک جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، مسلسل طوفان کھڑا کرنے یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا یہ اس عدالت کو تو چلنے ہی نہیں دیں گے، 8 جج ان کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ کہ اب سپریم کورٹ میں نئے جج یا سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ بڑھائی جائے گی، 17 سے 19 ہے، 19 تو میں 2 تو ایڈاک ہے نا، لیکن مستقل سیٹیں جو ہیں وہ 4-5 بڑھائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ کچھ جج تو چلے جائیں گے آئینی معاملات میں، تو اس کے لیے بھی سمپلی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ چاہیے، الگ بات. لیکن یہ کہ جی منصور علی شاہ صاحب اور یہ چلنے نہیں دیں گے. اب منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کتنے ہوں گے 8 میں سے؟ کیونکہ جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ آخری لمحے میں ملے تھے جا کر مخصوص نشستوں کے فیصلے پر، جنہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، وہ تو اس چکر میں تھے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر ہم ذرا چیف جسٹس کے قریب رہیں گے. وہ تو نہیں ہوگا، اب وہ چیف جسٹس یہی آفریدی بن گئے. تو اب 4 یا 5 منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ چل سکتے ہیں اگر یہ جو پی ٹی آئی کی اپنا سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا ولاگر جو بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ منصور علی شاہ صاحب کوئی گینگ بنائیں گے. اگر ان کے مطابق گینگ بنا بھی تو 4 یا 5 سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا، اور وہ کوئی اتنا بڑا ظاہر مؤثر بھی نہیں ہوگا کیونکہ آئینی بینچ الگ ہو جائے گا. ویسے بھی منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھ دیا ہے کہ جی میں نے کوئی ایسے ویسے بینچ میں نہیں بیٹھنا، الگ بات. اب آج جو ہے معاملہ وہ یہ کہ آج کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو پی ٹی آئی جو گڈ ٹو سی یو والے ججوں کی عادی ہے وہ یوم نجات منا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یوم تشکر منا رہی ہے، میرا خیال مبارک ثانی کیس کی وجہ سے.
ان کا الگ پوائنٹ ہے. پی ٹی والے کہہ رہے ہیں جی یوم نجات جان چھوٹی. اور ایک چیز اور کہ آنے والے دنوں میں، بلکہ ہو سکتا ہے آج بھی آپ کو پروپیگنڈا سننے کو ملے کہ جی جس دن قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن تھا عدالت میں، اسی دن بشریٰ بی بی رہا ہو گئی. تو لہٰذا وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ رہا نہیں ہونے دے رہے تھے. تو اب یہ والی باتیں بھی کریں گے. لیکن یہی آفریدی صاحب جو ہیں وہ کسی سے ناجائزی تو کسی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن کسی کو گڈ ٹو سی یو کہہ کے، اور پھر یہ کہ صبح بھی ملاقات کی اجازت دو، شام بھی ملاقات کی اجازت دو، رات بھی ملاقات کی اجازت دو، اور پھر جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح کرو، ایسا وہ نہیں ہوگا. جو ایک ناجائز ریلیف عمر عطا بندیال، ثاقب نثار ہے اس دور میں ان کو ملتا تھا، وہ بھی نہیں ملے گا. تو بہرحال نیا دور ہے، آغاز ہونے جا رہا ہے نئے دور کا، اور میں پر امید ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی آگے بڑھے گی، عمر عطا بندیال، ثاقب نثار، افتخار چودھری کی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.